السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ یہ کون ہے دونوں؟ کافر بھی اتنے ہی سخت ہیں اور منافق بھی اتنے ہی سخت ہیں دل کے، دونوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم وہ بات نہیں کی ہم نے، حالانکہ انہوں نے وہ ضرور بات کافرانہ کی ہوتی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ پھر اسی بات پر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ کمزور مومن جو زمانے میں پہلے ان کی کوئی عزت نہیں تھی، اگر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا تو ان کو چبھتا ہے سب سے زیادہ۔ جو منافق ہوتے ہیں نا ان کو چبھتا ہے سب سے زیادہ کہ ان کو اتنی عزتیں کیسے مل گئی۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں، ابھی بھی موقع ہے، اب توبہ کر لیں ایسی بدتمیزیوں سے اور باتوں سے، انہیں کے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ باز نہیں آتے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کو ان کی حمایتی اور مددگار ان کو کوئی حمایت کرنے والا اور ان کو یہ سپورٹ کرنے والا ملے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں دنیا میں رسوائی شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہ رہی۔ لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ مجھے اتنا اور اتنا دے دے، میں یہ اور یہ کروں گا، کیا ہوتا ہے اتنا اور اتنا مل جاتا ہے، اور اتنی مصروفیت ہو گئی کہ نمازیں گئی سب سے پہلے، صبح کی پڑھ لی تو باقی گئی۔ اچھا پھر آہستہ آہستہ نمازوں میں صبح والی بھی چلی گئی اور ہفتے میں ایک جمعہ رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا کہ وہ جمعہ میں نکل گیا۔ 3 جمعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے غفلت میں اگنور کیا نہیں پڑے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے دل کی سختی کی۔ عذر ہے بیماری کے لیے، بزرگی کے لیے، حالات کی ناسازگاری کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح کی اجازتیں موجود ہیں، جس سے انسان بیمار ہو، نہیں اٹھ سکتا، نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت موجود ہے، اس میں وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن مال کی پیچھے دعائیں کر کر کے مال منگوایا، ایسے لوگوں سے دعائیں کروائی ہیں میرے لیے بس دعا کرو مجھے اتنا اور اتنا ترقی اور سکسیس مل جائے، اور جب اللہ کی فضل سے وہ دعائیں قبول ہوں گی ان کے حق میں تو دھیرے دھیرے اللہ کہہ رہے ہیں نا، ایسے بخل پر اترے کہ آہستہ آہستہ اپنا اللہ کے دین سے نکلتے گئے اور عہد سے پھر گئے۔ کیا وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے عہد میں قائم رہوں گا اور خوب خوب دینے والا بنوں گا، لیکن کیا وہ دینے والے بنے؟ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے، انہوں نے جو اللہ کے ساتھ کی اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو ان کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عذاب کے طور پہ نفاق اندر چلا جائے تو کون ہے مائی کا علاج جو نکال سکتا ہے؟ جس طرح کوئی ایمان ہی نہ کسی کا نکال سکتا، اس طرح اندر کی بیماری کو اللہ توفیق ہی چھین لے نکالنے کی اس انسان کے اوپر بھی جس کو اندر اللہ نے نفاق ڈال دیا ہے، وہ کیسے نکال سکتا؟ نہیں نکال سکتا اپنے اس نفاق سے پیچھا چھڑاتا۔
نہیں چھڑا سکتا پیچھا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں، ان لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا، کوئی اگر بیچارہ مسکین ساری رات یہودی کا کنواں چلا کے چند کھجوریں لے کے آیا اللہ کے راستے میں، تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ان چند کھجوروں سے چلے ہیں روم فتح کرنے، لا حول ولا قوت۔ اور جس نے سارا دے لیا اس کو کہتے تھے ہاں یہ تو بڑے بے وقوف ہے، خود ننگا ہو گیا ہے، خالی ہاتھ ہو گیا ہے اور دے رہا۔ ایسی ایسی باتیں، دینے والے کو بھی مذاق، نہ دینے والے کو بھی مذاق۔ اور جو بیچارے محنتیں کر کے تھوڑا دیتے تھے، اور نہ دینے والے وہ تھے جن کے پاس کوئی کمزوری کی وجہ سے، اس عیالداری کی وجہ سے، یعنی مال کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس تھا نہیں کچھ بھی، اور ہر بندہ اس طرح کی کمائیاں نہیں کر سکتا تھا جس طرح کی چند صحابہ نے کر کے راتوں رات کہتے کمائیاں کر کے دی ہیں، اور ان کا مذاق بنا رہے۔ تو یہ مذاق کرنا کسی کی دیت پہ، کسی کو اسلام کی سرگرمی میں ٹونٹ کرتے ہوئے مذاق کرنا، تم تو اس طرح ہو، تم اس طرح، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ مقابلے میں تو نے ذرا زیادہ دے دیا، اور دینے والے کو اب حقارت سے دیکھتے ہیں، اچھا تیرے ایک سے کیا فائدہ بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے مذاق بنایا میرے بندوں کا، ہے جن کے پاس اللہ کے راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کو مذاق خود اڑاتا ہے، ان کے لیے اب دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، جس کا نفاق سامنے آ جائے نا اس کے لیے اب بخشش کی دعائیں بھی نہیں۔ مشرکین کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں ہے نا، اور مشرکین کے ساتھ ان کو بھی کھڑا کر دیا۔ اف، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمیں نفاق سے پاک کر دے۔ تم ان کے لیے معافی کی دعا کرو، معافی نہیں قبول نہیں، 70 مرتبہ بھی معافی مانگو تو معافی قبول نہیں ہونے والی، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات کبھی نہیں دکھاتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ یہی عذر پیش کرنے والے عذر پیش کر کے گھروں میں بیٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں شکر ہے اپنے مزے سے گھر میں تو بیٹھے ہوئے نا، اب پتہ نہیں وہ کدھر ہیں، کہاں کیا کچھ ان کے ساتھ پیش ہونے والا ہے۔ اور بعض اوقات شیطان وسوسے دلاتا ہے نا، جب انسان کہتا ہے نا کمزوری کی حالت میں مومنوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جا رہے ہیں روم فتح کرنے، ہاں وہ جو ایک کہتے ہیں نا سلطنت ہے، ایک بڑی طاقت ہے، یہ چند لوگ 2 مٹھی بھر کھجوریں لے کے صدقے کر کے تو یہ جا رہے ہیں روم فتح کرنے، لا حول ولا قوت۔ شکر ہے ہم اس ذلت میں نہیں گئے، اب یہ باتیں پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کے لیے، اور گھر بیٹھے گھر بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد نہیں کر رہے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سخت گرمی ہے مت نکلو، مر جاؤ گے۔ اللہ نے جواب کیا دیا، کل نار جہنم اشد الحر، ان کو سمجھا دو کہ جہنم کی آگ جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اللہ، کبھی دیکھیں نا ہم ایسے اب شروع میں ہم مجبور اور طرح کے تھے کہ سمر کی چھٹیوں کو اویل کرتے تھے اور پاکستان جایا کرتے تھے، اب عرصہ دراز ہو گیا نہیں گئے نا اس طرح چھٹیوں میں، اور ان کی گرمی دیکھ کے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اور ہم ادھر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ نہیں گرمی میں نہیں بنانا پروگرام۔ تو یاد رکھنا چاہیے جب ایسے ملنے ملانے کے موقع آئیں اور ضرورتیں ہوں کہ آپ جا کے ملاقات کریں تو ایسے بہانے مت بنائیں کہ وہاں چونکہ بہت گرمی ہے کیسے جائیں، ماں بیماری میں ہے، ماں پریشانی میں ہے، رشتوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس وجہ سے وہ موقع ٹال رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے۔ کل نار جہنم اشد الحر، یاد رکھو جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھ رکھتے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ باتیں واضح ہو گئی ہیں تو ان کو چاہیے اب ان کا ہنسنا بند ہو جائے۔ ایک مومن سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ ایک خطا ہوئی تھی نا، غلطی نہیں کہہ سکتے، خطا ہوئی تھی، سلپ ہو گئے بس،
کہتے ساری زندگی جتنی زندگی انہوں نے دنیا میں بتائی ہے نا، انہوں نے کہکا نہیں لگایا، وہ ہنسے نہیں تھے۔ اور ہم کتنے کہ ٹھٹھے مار رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، بے خبر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہوگا تمہاری ان کمائیوں کا۔ پھر اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلے گی تم سے اجازت مانگنے کو، مانگے تو صاف کہہ دینا نہیں، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، تم نہیں جا سکتے، تم ہرگز نہیں نکل سکتے، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے اب تم لڑ سکتے ہو، کیونکہ تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک میں الحمدللہ اگر فتح ہوگی، روم کو اللہ تعالیٰ نے سرغنو کر دیا، اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ عذر تھے، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ ایک تو مطلب تھا کہ مال غنیمت میں پورا حصہ مل جائے، دوسرا یہ کہ نیکسٹ ٹائم ہوا نا تو مجھے ضرور بتائیے، میں ضرور چلوں گا۔ پچھلی دفعہ تو میرے پاس یہ اور یہ عذر تھا نا، نیکسٹ ٹائم میں ضرور چلوں گا۔ اللہ نے وہاں دروازہ بند کر دیا، اے نبی ان سے ان کی اجازت کو اب بند کر دیں، اب ان کو لینا ہی بند کر دیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بیٹھے رہنے پہ اپنے آپ کو خوش رکھا تھا نا، اب اس میں بیٹھے رہنے والوں میں رہیں۔ آئندہ ان میں سے کوئی مرے بھی نا تو ان کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا، جن کا نفاق سامنے آ جائے نا تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ آپ کو پتہ نا عبداللہ بن ابو ملول کی جنازہ آپ نے نہیں پڑھا تھا، اور جو ان کے بیٹے عبداللہ تھے ہے نا، وہ جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کے کہنے پہ ایک فیور دے دی تھی، اپنا کرتا دے دیا تھا بس کہ جا کے جاؤ اپنے باپ کو پہنا دو۔ ان کے جنازے بھی مت پڑھنا، نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا، یعنی استغفار کے لیے بھی نہ جانا، مغفرت کے لیے بھی نہیں جانا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ نفاق پہلی کیٹیگری ہے جس کے لیے اتنا سخت ترین عذاب ہے، اور فاسق ہونا تو دوسری کیٹیگری ہے کہ انسان غلط کاری کو نشر کرتا پھرے، کسی کو ناحق قتل کر کے اور اعلان کرے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا تعجبک اموالہم۔ سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ ان کی مال اولاد کے ذریعے ان کو اس دنیا میں سزا دے، ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہیں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی، اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا ان لوگوں کو ان میں سے جو صاحب قدرت رکھتے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ ان جہاد میں شرکت سے ذرا معافی دے دی جائے، بازی رکھا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ مانسی کا یوز کیا، ردو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان کو چاہیے بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اب عورت کا بیٹھے رہنا گھر میں تو جچتا تھا، اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے نا گھر میں رہنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا ہم بھی غیرت دلانے کے لیے کہتے ہیں نا یہ چوڑیاں پہن لو، پھر ہے نا میں چوڑیاں لا دیتی ہوں تمہیں۔ ایسے مرد جو نہ اہل ہوں، نہ کارا ہوں، محنتیں کرنے والے نہ ہوں، تو مائیں ان کو غیرت دلاتی ہیں تو لا دیتی ہیں تجھے بہن کی چوڑیاں، پھر وہ پہن کر کے بیٹھ جا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی غیرت دلا رہے ہیں، تمہیں تو بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ تم نے وہ بیٹھے رہنا پسند کیا۔ ان کے دلوں پر تو اب ٹھپا لگ چکا ہے، مہر لگ گئی ہے، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہیں کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے عظیم الشان کا کامیابی۔ اور اس کامیابی کے لیے اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو دینا پڑے گا، نفس کو مارنا پڑے گا، جان کو مارنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، تب جا کے ہم اس میں پورے اتر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ آنیسٹلی دل سے میں خیر خواہی کے ساتھ اپنے لیے اور سب کے لیے اور اپنے خاندان میں اپنے اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے میں دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دلی رغبت والا ایمان دے دے، شعور والا ایمان دے دے، جس میں ہم مفاد پرست بن کے کبھی نہ رہیں، جہاں تیرا حکم آ جائے وہیں پہ کھڑے ہو جائیں، بس اللہ ان میں چن لے ہمیں۔ عد اللہ لہم جنات تجری، خوبصورت ٹھکانہ ان کا باغاتوں والا جنتوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے بہترین کامیابی۔ وجعل معذرون من الاعراب،
बदवी अरबों में से कुछ लोग आते हैं जिन्होंने उज़र किए ताकि इन्हें भी पीछे रह जाने की इजाज़त दे दी जाए। इस तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान का झूठा अहद किया हुआ था। अंदर सूरत हुजरात में भी कहते हैं ना, जो लोग आके दावे करते थे ना अल्लाह के नबी हम आपके साथ ईमान लाए, अल्लाह कहते नहीं, इन्हें बोलो नहीं, ईमान नहीं लाए, इन्होंने अभी कलमा पढ़ा है जुबान से, अंदर नहीं गया। इस तरह बैठ रहे हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान में झूठा है कि इन बदवियों में से जिन जिन के लोगों ने कुफर का एक तरीका अख्तियार किया, करीब दर्दनाक अब सजा के लिए दो चार होंगे। लईसा अला दुआफा वला अला मर्दा, सच्चे मोमिन इधर हैं, ये जरा भी ज़ईफ़ हैं और बीमार हैं, वो लोग जो शिरकत जिहाद की राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाए तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वो खुलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हैं। फैसिलिटी नहीं है उनके पास, निकलने की कोई राह नहीं, कोई घोड़ा नहीं है उनके पास, कोई तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई सवारी नहीं जो उनको अता कर दे, और वो आके कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं जाना चाहता हूँ आपके साथ, मेरे के लिए कोई गुंजाइश निकाल दीजिए। और लेकिन रास्ते आगे, रास्ते ज़ाहिर घुटन होते हैं, ऐसे नहीं होता कि हमने सिर्फ घर से बाहर निकलना था, और पूरा ज़्यादा राह साथ चाहिए था। ज़्यादा राह में उसमें जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती थी तो उनके इस उज़र की वजह से उनको पीछे छोड़ा गया, हालांकि वो वफादार थे। ऐसे मोहसिनों पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको नहीं आप कह सकते कि नौज़ुबिल्ला ये भी घर बैठे रहने वालों में से थे। अल्लाह दिलों के हाल बेहतर से बेहतरीन जानता है। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज़ का मौका नहीं है जिन्होंने खुद आकर आपसे दरख्वास्त की थी हमारे लिए सवारियाँ बन दे दें, अल्लाह के नबी हमें एक सवारी दे दें बस। और जब तुमने कहा कि तुम्हारे लिए सवारियों का इंतजाम नहीं कर सकता तो वो मजबूरन वापस गए, और हाल ये था कि आंखों से आंसू तारी थे, रो रहे थे। और बाज़ औक़ात होता है ना, हम खैर ख्वाही से काम करना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से हमें जाने की वो सोर्सेज नहीं मिल रहे होते, और हम अंदर से रो रहे होते कि यार अब पता नहीं कौन से गुनाह की वजह से मैं महरूम कर दिया गया हूँ, है ना। सच्चा मोमिन तो ऐसे ही घंघालता ना अपने आप को, और वो भी ऐसे रो रहे थे। मगर इन्नमस सबीलु लल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया, और इन्हें पहले इस बात का राज था कि अपने खर्च में पर शरीक जिहाद होने से कुदरत नहीं रखते थे, लेकिन अलबत्ता वो एतराज़ उन लोगों पर है जो मालदार तो हैं, फिर भी उससे तुमसे दरख्वास्तें करते हैं कि इन्हें शिरकत जिहाद से ज़रा माफ़ी रखा जाए। हालांकि इसबाब हैं उनके पास, फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ, लेकिन माफ़ियाँ मांगते हैं कि हमारी मजबूरियाँ ये और ये हैं, इस वजह से हम नहीं आ सकते। बाज़ औक़ात कितनी दिलेरी से हम ऐसी लॉजिक पेश करके असल कामों से दूर हट जाते हैं और अपने आप को हक बजाना समझ रहे होते हैं कि मैं चूँकि हक पे हूँ, मेरी ये मजबूरी ज़्यादा है, मेरे घर वालों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि अल्लाह के दीन को उस वक्त शायद हम उस घर से ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इंसान वादे करता है कि नहीं मेरे पास, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास ये और ये उज़र है, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी कहते हैं उन्हें भी चाहिए घर बैठने वालियों के साथ बैठे रहें। इन्होंने बैठने वालियों के साथ पसंद किया, अल्लाह ने इनके दिलों पे अब मोहर लगा दी है, इसलिए कि अब ये कुछ नहीं जानते अल्लाह क्या इनकी रविश का क्या नतीजा बनने वाला है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनने उन लोगों के बारे में जो दाइफ थे, कमज़ोर थे, बावजूद चाहने के नहीं जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक से वापसी पर अपने रफ़क़ा को ख़िताब करते हुए फरमाया कि मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने कोई वादी तय नहीं की और कोई कुछ नहीं किया जिसमें वो तुम्हारे साथ ना रहे हों। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उनकी इखलास वाली नीयतों के साथ उनको उनके साथ रखा। साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तज्जुब से कहा क्या मदीना में रहते हुए भी? फरमाया हाँ मदीने में रहते हुए, क्योंकि मजबूरी ने उन्हें रोक लिया था ना, वरना वो खुद रुकने वाले उनमें से नहीं थे। इसी तरह समटाइम होता है इंसान हज का पक्का इरादा करता है, माल असबाब जमा कर लेता है और हज की तैयारी भी कर लेता है, लेकिन उससे पहले इखलास वाली नीयत के साथ सब कुछ तैयार था, मौत ने घेर लिया। तो अल्लाह ताला की उनके बारे में खुशखबरियाँ कि अल्लाह ताला उनकी तरफ से ऐसे फरिश्तों को अलॉट कर देता है कि लोग आके कहते हैं हमने तो फलां को उधर देखा था, है ना। ये जिंदा ताबीर हैं अल्लाह ताला के मौज़े इस दुनिया में भी आज उन नेक लोगों के बारे में सुनने में मिलते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको इखलास वाली ज़िंदगी दे दे। इखलास बहुत बड़ी नेमत है, ईमान को ताकत देने वाली इखलास है। दिल से पुरखुलूस हो जाए, जितना इंसान खैरखाई के साथ पुरखुलूस होता है उसे अपने नफ्स को सबसे ज़्यादा खुलूस मिलता है, उसके नफ्स को अपने नफ्स को लगाम देने का मिलता है, अपने नफ्स को अल्लाह के रास्ते में चलाने की ताकत मिलती है।
جب یہ طاقت مل جائے تو وہ دوسروں کو بھی فائدہ دینے والی بنتی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.